له نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اسلام کو اللہ رب العزت نے یہ خوبی عطا کی ہے کہ یہ امن کا داعی ہے اور ایسے اصول و ضوابط اپنے دامن میں رکھتا ہے کہ انسان امن اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رہے، خیر کا باعث بنے، اچھائی اور بھلائی کا نمائندہ بنے، برائی سے، جرم سے، اپنے اور دوسروں کے نقصان سے خود کو بچاتے ہوئے، دامن سنوارتے سمیٹتے ہوئے یہاں سے چل دے۔ لیکن نفس امارہ انسان کو مختلف چیزوں پہ ابھارتا رہتا ہے، شیطانی قوتیں اپنا کام کرتی اور یہ بسا اوقات ان کے پراپوگنڈے کا شکار ہو کے ان سے ٹریپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ جیسے اس سے کرواتے ہیں یہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو اسلوب اپنایا ہے کہ اچھائی کا حکم دیا ہے اور برائی سے منع کیا ہے، اسے لا اینڈ آرڈر کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، افعل ولا تفعل۔ اگر انسان اچھا کرے گا تو اللہ نے اس پہ جزا رکھی ہے اور جزا کو اللہ لیٹ کر کے دیتے ہیں۔ نیکی کا تصور اور کنسپٹ فوری نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ اس طرف زیادہ نہیں بڑھتے، کیونکہ ہمیں سب کو نیٹ کیش چاہیے، فوری بدلہ چاہیے۔ مد مقابل جرم ہے اور جرم کی اللہ نے سزا رکھی ہے۔ کچھ سزائیں دنیاوی ہیں جو فوری ملتی ہیں اور کچھ اخروی ہیں۔ دونوں کو بتانے کا، ڈرانے کا مقصد کہ انسان اپنے آپ کو اس سے بچا لے۔ انسان کے اندر یہ فطرتی چیز ہے کہ یہ نرمی کو، آسائش کو اور سہولتوں کو پسند کرتا ہے، تکلیف دہ چیزوں سے بچتا ہے کیونکہ اس کا جسم اسے برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں جزا میں جو سب سے اچھی چیز پیش کی ہے وہ اپنی رضا پیش کی ہے کہ میں تمہارے ساتھ راضی ہوں اور جس کے ساتھ میں راضی ہو جاؤں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے۔ بدلے میں جنت دوں، بدلے میں آسائشیں دوں، سہولتیں دوں، جو انسان نے سوچا بھی نہیں ہے وہ کچھ وہاں ملے گا۔ اور اگر جرم کرو گے تو تمہاری دنیا تنگ کر دوں گا، مشکلات میں ڈال دوں گا، اور اس کے ساتھ تمہیں اخروی سزاؤں کے اندر جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا، اللہ کا غصہ سہنا ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ تو آج کی ملاقات میں ہم 5 جرائم جن کو دنیا کے اندر ہم کر رہے ہیں اور ان کی سزائیں من حیث القوم بھگت رہے ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے، اور 5-6 جرائم جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اور ان کی سزائیں اللہ نے آخرت میں بڑی سخت رکھی ہیں، ان کو دیکھیں گے، اس امید پہ کہ اگر وہ چیزیں میرے اندر ہیں
تو میں اپنے آپ کو ان سے بچاؤں، اور اگر میرے کسی بھائی میں، کسی بہن میں، ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ وہ جرم ہے تو ہم اس جرم سے توبہ کریں، رجوع کریں، انابت کریں، اور من حیث القوم افرادی اعتبار سے بھی، اجتماعی اعتبار سے بھی جو ہو رہا ہے اور جو سزائیں ہم سہ رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جو جرم انتہا کی حد تک پھیل گیا ہے وہ فحاشی ہے، اور فحاشی کے نتیجے میں انسان نے اپنی عزت کو جو اللہ نے اسے نسل بڑھانے کے لیے، حسب نسب کے لیے دی تھی، اور جس کے لیے تھرو پراپر چینل اللہ نے جائز طریقہ نکاح رکھا تھا اور وہ پیغمبر کی سنت تھی، انسان اس کو بھلا کر کے آج زنا اور صفا کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ اس کے جتنے وسائل ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے روکا تھا کہ آپ نے زنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے وسائل کے قریب بھی نہیں جانا، لا تقربوا الزنا، اس کے وسائل کے قریب بھی نہیں جانا، لیکن ہمیں چونکہ وافر وسائل ملے ہیں، پردہ داری مل گئی ہے، اور مشکلیں، رکاوٹیں ختم کر دی گئی ہیں، نکاح مشکل ترین کر دیا گیا ہے۔ جب تک آپ کی جیب میں کروڑ 1.5 کروڑ نہیں ہوتا آپ شادی کا تصور نہیں کرتے، اور زنا کے لیے پاکٹ کے اندر معمولی سی رقم بھی ہو، تھوڑے بہت معاملات کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے انسان بڑا ایزی فیل کرتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا کو محسوس کیجیے۔ دنیا میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر آپ چیک کریں تو شاید ہی کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ خالی ہو کہ جہاں پر فارمیسیاں نہ بنی ہوں اور میڈیکل اسٹورز موجود نہ ہوں۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ہسپتالوں کا زیادہ ہونا، ایمرجنسی کی سہولتیں بڑھ جانا، اور مختلف علاقوں میں مختلف جو ذرائع ہیں ریسکیو کرنے کے، ان کی تعداد میں اضافہ، یہ سہولتوں کی دلیل نہیں ہے۔ یہ ایک اور بات ہے جو زبان کے سچے سچے کھرے اور وحی سے بولنے والے امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَلَا فَشَ الزِّنَا فِي قَوْمٍ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، کہ لوگوں جو قوم نکاح چھوڑ دیتی ہے، جوان شادی کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ان میں بزرگ جو ہیں وہ بھی جائز طریقوں کو چھوڑ کے غلط راستے پہ اترتے ہیں، صفا پہ آتے ہیں، جہاں گھر چکلے بن جائیں، اور اللہ معاف کرے یہ لفظ اتنا گرا ہوا ہے کہ زبان پہ لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن شاید کہ حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ میرے اور آپ کے گھر کی حفاظت فرمائے۔ چاروں طرف سے دشمن کی نظر ہے کہ ان کی وہ بیٹی جو پردے میں رہتی تھی، جو عبائے میں رہتی تھی، جو ثقافت میں رہتی تھی، جس کو اپنے گھر کی باہر کی 4 دیواری جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتی تھی، اسے پوری دنیا دیکھے، یہ ناچے، یہ ٹھمکے لگائے، انگ انگ دکھائے، اسے ڈالر یورو ریال دیا جائے اور پیسے کی لالچ میں، اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں فحاشی، زنا عام ہو جائے، اللہ اس قوم کے پیٹ پکڑ لیتے ہیں، معدے جکڑے جاتے ہیں۔ سر جی پتہ کیجئے کون سا شخص ہے جو معدے کا مریض نہیں؟ حکیموں سے رابطہ کر کے پوچھیں تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس آنے والے پیشنٹ میں سے 90% لوگ معدے کے مریض ہیں۔ خوراکیں ابھی وہ موضوع نہیں ہے کہ حرام کھانے کے نتائج کیا ہیں، حرام کمانے کے نتائج کیا ہیں، آج میرا وہ ٹاپک نہیں، لیکن زنا کے نتیجے میں طاعون، بعض نے لکھا ہے کہ چوہوں کی بیماری ہے، اس کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ انسان کا پیٹ اور معدہ پکڑا جانا، اور پھر اس سے انواع و اقسام کی بیماریاں جو صرف معدے سے نکلی ہیں، اگر تمام ڈاکٹرز کو اور ان کی لکھی ہوئی تحریروں کو اور عبارتوں کو اور ان کے نسخوں کو لے لیا جائے تو میرا اللہ معاف کرے۔ اور مزید فرمایا ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی قوم میں کہ ان کے نام ہی آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے۔ تھوڑا سا نیٹ کھول کے جدید بیماریوں کے اوپر تھوڑا سا پڑھیں، انسان ہوش ربا طلسمات کے اندر
ایسا جادو ہے بیماریوں کا جکڑا ہوا ہے انسان، مگر کیا مجال، چونکہ یہ ٹیسٹ لگ گیا ہے، منہ کو لگ گیا ہے، اچھا لگ گیا ہے۔ اور اس جرم کے اندر غیر شادی شدہ، آپ کو پتہ ہے کہ اگر غیر شادی شدہ سے زنا ہو تو اس کے لیے کوڑے رکھے گئے، سزا میں تخفیف ہے۔ امکان زیادہ تھا، چیز میسر نہیں تھی، اور اگر شادی شدہ تو کہا ختم کر دیا جائے، اسلامی حکومت ہو تو فنش ہے یہ، رجم، پتھر مار مار کے۔ حالانکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر سزا دینی ہو تو ایسی سزا دی جائے کہ ایک جھٹکے میں جان نکلے اور زیادہ تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ آپ نے بھیڑ کو بھی مارنا ہے، چھپکلی کو بھی مارنا ہے، اگر آپ ایک ضرب سے ماریں گے تو اس پہ بھی اللہ نے اجر رکھا ہے، نقصان دہ اور موذی چیز کو بھی۔ مگر یہ واحد سزا ہے کہ جس میں پتھر مار مار کے، اور کہا ہے کہ تمہیں یہاں اس سزا میں نرمی جو ہے وہ تمہارے دلوں میں نہ آئے، کیونکہ اس بندے نے نرمی نہیں کی، اس نے قوم کا حسب خراب کیا، نسب خراب کیا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ جرم کی شدت یہ ہے کہ یہ شادی شدہ مرد اور خواتین میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو طلاق اور خلع کی جو ریشو بڑھ رہی ہے، اور اس قدر زیادہ ہے، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، فیملی کورٹس میں چلے جائیں، میرا اللہ معاف کرے، ہر جگہ یہی آزمائش ہے۔ روزانہ جو سب سے زیادہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ ٹھیک نہیں، میری اہلیہ میرے ساتھ مخلص نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، من خبب امرأۃ علی زوجہا فلیس منا، جو کسی کی اہلیہ کو، کسی کی بیوی کو، کسی کے گھر کو، کسی کی فیملی کو، اس کی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، کسے باشد، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کزن ہو، عزیز و اقارب میں کوئی ہو، کوئی استاذ ہو، کوئی دوست ہو، اگر کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف کرتا ہے، وہ ملک میں ہے یا بیرون ملک ہے، فرمایا یہ کوئی اور ہو سکتا ہے، یہ میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، پورے کا پورا سوشل میڈیا اسی ٹاپک پہ بھرا ہوا ہے کہ جناب لفظ آنٹی، اللہ کا واسطہ ہے ان رشتوں کے تقدس کو میں اور آپ پامال نہ کریں، کم از کم کلمہ گو تو لحاظ رکھیں۔ اور یہ سوشل میڈیا ہمارا ہے، غیروں کا نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے۔ انہوں نے تو اسے حرام سمجھا ہی نہیں، ان کے نزدیک حلت اور حرمت کی تقسیم ہی نہیں، انہوں نے اللہ کے لا اینڈ آرڈر کو مانا ہی نہیں، انکاری ہیں۔ ہم تو ماننے والے ہیں، مان کر کے اگر یہ جرم کر رہے ہیں تو پھر تیار رہیے، یہ جتنے ہاسپٹلز ہیں، یہ جتنی سہولتیں، یہ بڑھتے ہوئے ڈاکٹرز ہیں، اور ہماری اس میں جتنا تخصص اور جو ہم آگے پڑھتے چلتے جا رہے ہیں، در حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اندر بیماریوں کی شدت اس ایک جرم کے نتیجے میں۔ یہ جرم مدینے میں نہیں تھا، 1 سال ڈاکٹر بیماری ڈھونڈتا رہا، کوئی بیمار نہیں ملا، بیماری ڈھونڈتا رہا، بیمار نہیں ملا۔ جب ہمارے اسلاف میں یہ چیز نہیں تھی تو میں نے اپنے بڑوں کو بہت کم بیمار ہوتے دیکھا ہے، مگر آج امت اس پہ لگ گئی ہے، قوم اس پہ لگ گئی ہے، اور پورا سال ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی فنکشن ڈیلی کی بنیاد پہ، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، گھر، ریسٹورانٹ، ہمارے ہوٹلز، جہاں مرضی چلے جائیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کوئی ایک شہر، کوئی ایک محلہ، لیکن اب پوش اللہ ان ایریاز کے اوپر پردہ ڈالے ہوئے ہے، وگرنہ سچی بات یہ ہے جیسے دنیا ایک دوسرے کو ننگا کر رہی ہے، اگر اللہ کی پردہ پوشی نہ ہوتی تو میں اور آپ اس حمام میں سب ننگے تھے۔ دوبارہ جملے سنیے، ولا فشى الزنا فی قوم، جس قوم میں زنا عام ہو جائے، الا فشى فیہم الطاعون، پیغمبر کی زبان ہے، سچی زبان ہے، برحق زبان ہے، وحی کے جملے ہیں، ان کے پیٹ پکڑ لیے جاتے ہیں، معدے جکڑ لیے جاتے ہیں۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، ان کی طرف، علاقے کی طرف، سوسائٹی کی طرف، گھروں کی طرف، لوگوں کی طرف جدید سے جدید، نئی سے نئی بیماریاں۔ سر جی کبھی سوچا تھا یہ کینسر جو ابھی ہماری بچی 4 سال کی ہے، اس کو زبردستی ویکسین لگوا کر کے کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ کینسر کے لیے۔ ایک امکان ہی نہیں۔ آپ ہمارے اتنے خیر خواہ کہاں سے آئے ہیں؟ تھوڑا سا
کوئی لاجک تو دیجئے. بچے کاٹ کاٹ کے، کلمہ گو لوگوں کی گردنیں کاٹ کے، ٹکڑے کر کے. آپ کو ہماری اتنی خیر خواہی کہاں سے ہے کہ ہمارے اندر پولیو نہ ہو، ہمارا کوئی بچہ لنگڑا نہ ہو، یا ہمارے اندر جو ہے کینسر نہ ہو، ہماری کوئی بیٹی، اور کینسر بھی چھاتی کا؟ کہاں سے آپ نے یہ ہماری اتنی خیر خواہی سوچ لی ہے؟ چلیں، میں بات زیادہ نہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. دوسرا جرم، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. جو قومیں ناپ تول میں کمی شروع کر دیتی ہیں، ناپ تول میں مت سمجھیے گا کہ صرف ہمارا میزان اور ہمارا میٹر اور ہمارا لیٹر خراب ہے. مکیال ایک ہستی ہے، اس کی عزت اور آبرو کا ایک وزن ہے، ایک مقام ہے. میں اسے اگر وہ ویٹ نہیں دے رہا، وہ وزن نہیں دے رہا، جو اس کا سٹیٹس ہے اس کے حساب سے اس کی عزت نہیں کر رہا، تو میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ اس وجہ سے پکڑے گئے؟ بڑے بڑے عظیم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چچا نے کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کی تھی. بظاہر جو ویٹ ہے کاروبار کے اندر، تجارت میں نہیں کی تھی، مگر جو رسالت کا وزن تھا، جو رسالت کا سٹیٹس تھا، جو اس کو ویلیو دینی تھی، جو تسلیم کرنا تھا، اس نے مد مقابل تبا لک سائر الیوم کہا تھا. میرے رب نے سر سے لے کے پاؤں تلک پیپ ڈال دی تھی. ما اغنا عنہ مالہ، تاجر تھا، بزنس مین تھا، کاروبار کرتا تھا. مکہ کی منڈی تھی، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں سردیوں میں کاروان جاتے تھے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کا سارا مالی سسٹم تباہ اور برباد کر دیا. اس کی بیوی کے گلے میں رسی ڈلوا کے پھانسی دے کے پورے کا پورا جھگا اور گھر اجاڑ دیا. شدت المعونہ، جینا حرام کر دیا. آج میرے اور آپ کے پاس پیسہ ماشاءاللہ بڑا ہے، دولت بڑی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے پڑے ہیں، بڑے پریشان ہیں، راس کھا رہے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، مارکیٹیں ٹھنڈی ہیں. یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا، جو قوم مکیال، میزان، وزن، ماپ تول، پیمائش، اگر آپ اپنی ماں کو عزت نہیں دے رہے، ناپ تول میں کمی ہے. باپ کو عزت نہیں دے رہے، ناپ تول میں کمی ہے. استاذ کو اس کا مقام نہیں دے رہے، ناپ تول میں کمی ہے. آپ اپنے بھائی کو بھائی کا مقام نہیں دے رہے، ناپ تول میں کمی ہے. چھوٹا ہو کے بڑوں کے بارے میں منفی رجحان رکھ کے بیٹھا ہے، ناپ تول میں کمی ہے. باقی رہ گی مارکیٹیں، حدث ولا حرج، جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں، جو بیان کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اس سے بڑا جرم پایا جا رہا ہے، اولے پائے جا رہے ہیں، دھوکے پائے جا رہے ہیں، فراڈ پائے جا رہے ہیں، ملاوٹیں پائی جا رہی ہیں. 3 سزائیں سہنی پڑیں گی اور ہم سہ رہے ہیں. شدت المعونہ، ہماری گزر اوقات بہت مشکل ہو گئی ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کوئی بہت امیر ہے، اچھا کھا پی رہا ہے، نہیں. اللہ رب العزت نے جب کہا نا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بھی آئے گا. لیکن جب اللہ نے کہا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی بندہ یہ جرم کرے گا اور میری یاد دہانیوں سے اعراض کرے گا، مرضیاں کرے گا، جرم کرے گا، میں اس کی معیشت کو گلے کا کانٹا بنا دوں گا. آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے جو بڑا ایشو ہمارا بنا ہوا ہے وہ ہمارا معاشی بنا ہوا ہے. جس بندے کے پاس بیٹھ لیں، حساب و کتاب لے کے بیٹھا ہے، سر یہ پرابلم، یہاں ڈوب گئے، یہاں ایسے ہو گیا، وہ مسئلہ بن گیا، کمپنیاں بھاگ گئیں، یہ مسائل بن گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اگر جعلی جگلری کر کے جادوگری الفاظ اور حروف و اعداد کی نہ دکھائی جائے تو لگ یہی رہا ہے. کہاں ہے آپ کی زراعت کا معاملہ؟ شدت المعونہ وجور السلطان علیہم. دوسری سزا اللہ یہ دیتے ہیں، ناپ تول میں جو کمی کرتے ہیں، اللہ ان کے اوپر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ظالم حکمران ڈال دیتے ہیں. ظالم صرف وہ ہوتا ہے جو حکومت نہ کر رہا ہو.
وہ ہمیں اچھا لگنے لگ جاتا ہے، اور جو کر رہا ہو، میں نے اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ پوری عوام نے یہی کہا ہے کہ یہ بھی ظلم، یہ بھی ظلم، یہ بھی زیادتی، یہ بھی زیادتی، یہ بھی زیادتی، جور السلطان علیہم الا اخذوا بالسنین۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے مراحل سے گزارتے ہیں، کبھی پانی کا عذاب دے کے مارتے ہیں، آئی فصلیں ختم، کبھی میرا رب خشک سالیاں دے کے مارتا ہے، پانی نہیں ہے۔ دیکھیے کتنا متضاد ہے، ایک وقت ہوتا ہے ہم پانی کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ویٹ کیجئے، پورے ملک کی نہریں خشک، دریا خشک، صحرا بنجر زمینیں، فصلیں خشک، اور ایک وقت آتا ہے جب فصلیں تیار ہو گئی ہیں تو بارشیں، وہ رحمت زحمت بن گئی۔ یہ ہم سال ہا سال سے سہتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہے، جی جور السلطان کے جملے پہ غور کریں تو مس مینجمنٹ بھی ایک اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جس کام کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے، مثلا میں نے یہ جمعہ پڑھانا ہے، آپ آ گئے ہیں، میں کیا کروں؟ ایزی ہو کر کے بیٹھا رہوں، آ کر کے یہاں کوئی کہے تو آپ کو کہوں ابھی آج نہیں کل سے ہی پرسوں سے ہی کسی آفس میں چلے جائیں، آپ کا آج فوری کام ہو جائے تو مبارک۔ اگر آپ لٹکا دیے گئے ہیں تو جور السلطان علیہم، جس کو کرسی دی گئی ہے، ڈرائیور چیئر پہ بیٹھا ہے، گاڑی بھری ہوئی ہے، سب جانے کو تیار ہیں، گاڑی اگر نہیں چل رہی تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا پورا سسٹم کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، کر کون رہا ہے؟ کوئی غیر؟ میں ہوں، آپ ہیں، کہیں آپ بیٹھے ہیں، کہیں میں بیٹھا ہوں، کہیں معاملہ آپ کے ہاتھ میں، کہیں میرے ہاتھ میں، کہیں میزان آپ کے ہاتھ میں، کہیں میرے ہاتھ میں، کہیں جو ہے یہ سسٹم آپ کا نام ہے، کہیں میرا نام ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے۔ تیسرا جرم جو کما لیتے ہیں، جو معیشت بن جاتی ہے، جو مالدار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے کہ اللہ امیروں کو دیتا ہے، غریبوں کو نہیں دیتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، امیروں کے ذریعے دلواتا ہے، وگرنہ کون پنکچر لگاتا؟ سارے ہی اوپر سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کون نیچے لیٹ کے گاڑی صحیح کر کے دیتا؟ سارے ہی اسی ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں، کون چھوٹے موٹے کام کرتا؟ اگر سارے ہی لینڈ لارڈ اور مالدار اور سارے ہی ماشاءاللہ وہ باس ٹائپ ہوتے ہیں تو پھر جوتا کون پالش کر کے دیتا؟ کسی کو بڑا کر دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا، ضرورتیں ڈال دیں، ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ضرورتیں ڈال کے امیر اور غریب کا فرق رکھ کے معاملہ کر دیا۔ اب امیر کے پاس روپیہ آ گیا 100، حکم تھا یہ تیری ذمہ داری ہے کہ 97.5 اپنے پاس رکھ، نوٹ کھلا کروا، 2.5 روپے مستحق کو ڈھونڈ کے دے، یا بیت المال بنا، وہاں پہ جمع ہوتے رہیں، جیسے جیسے ضرورت مند آتے جائیں انہیں عزت کے ساتھ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ضرورت مند آیا، اپنا پٹکا، اپنا صافہ، اپنی چادر، کپڑا اتارا، میرے پیغمبر کے گلے میں ڈال دیا۔ تہذیب نہیں تھی، تمدن، دیہاتی تھا، بدو تھا، عرابی تھا، بل دینے شروع کر دیے، اتنے دیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں۔ ظاہر پاس مرید بیٹھے تھے لیکن پوچھتے تھے پہلے۔ یہ بھی ہوا کہ حضور اس بد نصیب کے بارے میں، یہ جو بھی اس وقت بندے کے مائنڈ میں آتا ہے، یار ہمارے والد کے ساتھ کوئی بیٹھے ایسے کرے تو برداشت نہیں، وہ تو کائنات کے امام تھے۔ آپ نے کہا نہیں، اسے کہنا کچھ نہیں۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ بیت المال میں جو مال ہے تیرے باپ کا نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، وہ جو آج ہمارے اندر ایک انداز آ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس نے مانگا تھا اس سے ڈبل دے کر کے روانہ کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ جائے، وَلَمْ تَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو اپنے مال کی گندگی نکالنا چھوڑ دے، پھوڑا بھر جائے، پیپ نکالنا بہتر، تجوری بھر جائے، اس کو جو ضائع کرنے والی بھری ٹوکری کے اندر ایک آم خراب ہونا پیٹی میں، تو عقل مند آدمی وہ گلا ہوا آم نکال دیتا ہے، باقیوں کو بھی خراب کرے گا۔
2.5 آپ کے ہر 100 روپے کے اندر ایسے ہیں، اگر آپ نے الگ نہ کیے تو یہ آپ کے پورے نوٹ کو ضائع کریں گے اور اس کے برے نتائج نکلیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ دینا روک دیتی ہے، اللہ سزا میں اس قوم کو پانی کی سزا دیتے ہیں، پانی چھین لیتے ہیں۔ باقی رہی جو بارشیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں، یہ جانوروں کا حصہ ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمَا يُمْطَرُ، اگر درند چرند پرند دیگر مخلوقات نہ ہوتی، انسان جو زکوٰۃ نہیں دیتے، میں انہیں بوند بوند کو ترسا کے زمین پہ مارتا۔ خشک سالیاں، میں کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ نے صحرا کیوں رکھے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ دریا تو چلے سمجھ آتی ہے نا کہ وہاں سے پانی لے کے ایک سٹوریج ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرتی جو ہیں وہ بنے ہوئے یہ سمندر، ایک حقیقت سمجھ آتی ہے کہ نمکین پانی ہے، ان کو کشید کر کے صاف کر کے بارشیں اٹھا کر کے پہاڑوں پہ ڈال کے برفیں جما کے سٹاک جمع کیا جاتا ہے۔ ڈیم ہے اللہ رب العزت کے ایک اس کے بنائے ہوئے ایک سسٹم اور نظام ہے۔ صحرا کیوں ہے؟ تا حد نظر اتنا صحرا، اتنے ٹیلے، فارغ زمین پڑی ہوئی، بنجر ویرانی، ایک ہیبت، کیا اس میں مقصد ہے؟ شاید اللہ دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں کہ میں اگر صحرا بنانے پہ قادر ہوں تو تیری بھی اس زمین کو صحرا بنا سکتا ہوں۔ صحرا کیسے آباد کی ہم نے جا کے؟ پہلے نہریں گئی، پانی گئے، ٹیوب ویل لگے، سولر سسٹم کو استعمال کیا، ٹیلوں پہ پانی چڑھ گیا، چولستان، روہی، ریگستان، تھر کے علاقے ہم نے آباد کیے، لیکن کچھ سکھایا گیا۔ کبھی بھی یہ جرم اگر آپ کے اندر ہے یا میرے اندر ہے، بالخصوص گھروں میں جو زیور پڑے ہیں، مجھے یہ فون آتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ نہیں کہتے رمضان، سر ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی میرے پاس 35 تولے زیور ہے۔ جی حکم۔ میرے جی 5 بچے ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں جی وہ ایک امانت ہے، ان کو دینی ہے، شادیاں کرنی ہیں، تو میں ان کو دے نہ دوں؟ میں نے کہا جی پھر کیا ہوگا؟ کہتے نہیں بس پوچھا ہے، سمجھ آ گئی کہ 7 تولے جائے گا، 7 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ویسے 7.5 تولے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، زیادہ ہے 35 تولے، اس پہ کاٹ آئے گی، زکوٰۃ لگے گی۔ میں نے کہا سر یہ کتنی دیر کے لیے ان کو دیں گے؟ نہیں ویسے دینے لگا ہوں۔ نہیں اندر کی بات بتائیں۔ وہ جی روزیاں جی۔ بھئی کیوں؟ وہ گزر جائے گا نا تو پھر باقی مہینوں میں تو زکوٰۃ نہیں۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، یہ ہیلے رب کے ساتھ نہیں چلتے، یہ بربادیاں، اور کچھ کو پتہ ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں، بنائے جا رہے ہیں، جمع کیے جا رہے ہیں، سٹاک ہو رہا ہے۔ 7.5 تولے سونا اور صرف 52 تولے چاندی نہیں۔ کتنے ریوڑ ہیں جانوروں کے، ہم نے پورا خطبہ رکھا ہوتا ہے کہ کس چیز میں کتنی زکوٰۃ ہے اور کیسے دینی ہے، سوائے آپ کے ذاتی رہائش کے، ذاتی گاڑی جو استعمال میں ہے، اور وہ چیزیں جو استعمال میں اور ضرورت میں، اس سے علاوہ جو کچھ بھی آپ کا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے اور اس میں زکوٰۃ نکالنی ہے۔ مگر یہ جرم ہم سے ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن اس کی اللہ نے سزا یہ رکھی ہے، دنیا کی سزا بھی ہے، قیامت کی سزا کیا ہے؟ زنا کی سزا جہنم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے کہ تندور ہیں جہنم میں، الگ سے اندر تندور ہے، ان کے منہ تنگ ہے، پیچھے سے اسے کھلے ہیں، ان میں ان کو ڈالا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی قیامت کی سزا بھی بتائی۔ ان کا جتنا مال ہے اکٹھا کر کے سونے چاندی کو دھات میں بدل دیا جائے گا، سونا بنا دیا جائے گا، مال بھی سونا بن جائے گا، جہنم میں گرم کر کے پگھلا کے اس کی تختیاں پلیٹیں بنا کے استریاں بنا کے، اور آپ کو پتہ ہے سائز کتنا ہوگا، مانیے یا نہ مانیے، یقین نہیں آتا الگ بات ہے، 90 ہاتھ، یہ ہے 1 ہاتھ، 1.5 فٹ کا، 90 کے اندر 45 جمع کر دیجئے، 135 فٹ جب قد ہوگا تو جسم پہ بل بھی اسی حساب کے ہوں گے، داڑھیں بھی اسی حساب کی ہوں گی، پھر پریس کر کر کے وہ سلوٹیں، وہ وٹ جو چربی چڑھی ہے غریبوں کا مال کھا کے، جو ان کے آنے پہ پیشانی پہ بل پڑتے تھے، پریس کر کے صاف کر کے نکالے جائیں گے، اور یہ سزا ملتی رہے گی لگاتار، اللہ معاف کرے۔
تھوڑا سا توا لگ جائے، استری لگ جائے، گرم چیز لگ جائے، جھلس جاتے ہیں ہم تو گرمیوں میں اپنی بائک یا گاڑی کی سیٹ گرم ہو تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا اس جرم کا۔ اور چوتھا جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جو قومیں، جو افراد اللہ سے وعدے کر کے توڑ دیتے ہیں، اللہ ان پہ دشمن مسلط کر دیتے ہیں۔ جب وعدے ہم نبھاتے تھے 313 تھے، اللہ اپنے وعدے پورے کرتا تھا، 313 کو 1000 پہ مسلط کر دیتا تھا۔ 70 پکڑ لیے ہیں، 70 مار دیے ہیں، قیدی بھی ہیں، فدیہ بھی ہے، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ ایک وعدہ ٹوٹا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبل رمات سے جب تک میں نہ کہوں آپ نے نیچے نہیں اترنا، صرف ایک وعدہ۔ اگلی جنگ، آج تعداد بھی زیادہ ہے، 700 ہے۔ کیا ہوا تھا؟ جیتی ہوئی جنگ ہاری گئی اور اپنے 70 شہید ہو گئے۔ سبق سکھایا گیا عہد میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے توڑو گے، وقت کا نبی پاس ہو اور اصحاب اور اہل بیت کھڑے ہوں، میدان میں ہوں، جیتی ہوئی جنگ کا نتیجہ بدل کے رکھ دوں گا۔ فارم 45، فارم 47، آپ اور میں بڑی جلدی اس کے اوپر آتے ہیں، کہیں اپنی غلطی بھی مانے نا، کیسے ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے کہیں ٹوٹے ہیں جو نتیجہ بدل گیا ہے۔ میرے بچے نے بہت اچھا پیپر کیا ہے، کمال کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا کہ بابا میں نے، ٹیچر نے بولا تھا، میں نے 7-8 بچوں کو ساتھ کروایا بھی ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑا ہے، آپ کے نمبر کٹ جانے ہیں۔ کہتے وہ سارے ماٹھے ہیں، میں ذہین ہوں۔ میں نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من غشنا فلیس منا، جو نقل کرے، جو ملاوٹ کرے، جو دھوکہ دے، جو فراڈ کرے، جو کسی اصل کی کاپی بنا کر کے اس کا نام اور میرٹ اور برانڈ خراب کرے، فلیس منا، وہ میرا نہیں ہے۔ وہی ہوا، 7 بچوں سے نمبر کم ہے۔ کیا ہوا؟ اوپر سے بھی کچھ رزلٹ تبدیل ہوتے ہیں، صرف زمین والے نہیں کرتے۔ وہ کن کہتا ہے فیکون، پھر ہو جاتا ہے۔ حرام زیادہ کھانے کھلانے سے بچوں کے رزلٹ نہیں بدلتے۔ باغی، بدتمیز، بے حیا، آوارہ، لفظ بولتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، لفظ چھوٹے ہو گئے، لچے لفنگے لفظ چھوٹے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہے، گردنیں اتار رہا ہے بیٹا ہو کے باپ کی، بیٹی ہو کے ماں کو مار رہی ہے، بیوی ہو کے شوہر کاٹ رہی ہے، شوہر ہو کے خیر خواہ ہو کے سرتاج ہو کے بیوی کے ٹکڑے کر رہا ہے، تیزاب ڈال رہا ہے، سزائیں نہیں ملنی۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ باہر والوں کو اللہ دشمن بنا دے گا۔ یہ ابھی میں باہر کی بات کر رہا ہوں، اپنے دشمنوں کا آگے ذکر کروں تو زیادہ اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیرونیوں کو مسلط کر دے گا۔ پاکستان میں دنیا کی کون سی نعمت ہے جو نہیں ہے؟ مگر مختصر لفظوں میں ایک بات، کل ایک تبصرہ پڑھ رہا تھا، پاکستان سے اگر غیر ملکی مصنوعات نکال دی جائیں تو ہمارے پاس صرف کیا بچتا ہے؟ کسی نے تبصرے میں لکھا فیصل آباد دا کوڑا پانی، کسی نے کچھ لکھا، آپ کی تربیت کی کمی ہے۔ شاہ فیصل کو کسی نے کہا تھا اگر ہم اپنے پابندیاں لگا دیں اور چیزیں روک دیں، بین کر دیں، بائیکاٹ کر دیں مصنوعات کا اور دیگر چیزوں کا، ریت کے ٹیلے پہ صحرا پہ بیٹھ کے نیچے بغیر کسی چیز کے پانی رکھ کے کھجور رکھ کے میسج دیا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے، میرے محبوب اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار گئے، ہم گزار لیں گے۔ یا تو اتنی تربیت کریں نا اپنوں کی کہ بیٹا ہم پیاز کھا لیں گے، ہم مرچ سے روٹی کھا لیں گے، گزارا کرنا ہم عزت کے ساتھ جی لیں گے، حرام کے لقمے غیروں کے لے کے غیرت کے ساتھ جینے والے رب ان کی زندگیاں لمبی کر دیتا ہے، عمروں میں برکت دے دیتا ہے، دیوس کی اور بغیرت کی زندگی کی لمٹ کم کر دیتا ہے، اور اگر لمبی دیتا ہے تو وہ بھی کسی کام کی نہیں ہوتی۔
کہاں کہاں بیان کروں دشمن ہمارے سر پہ مسلط ہے، کہاں کہاں لکھوں، کس کس چیز میں بولوں؟ آپ کو پتہ ہے بیٹے اور بیٹیاں ہماری ہیں، آپ کی ہیں، ان پہ دشمن مسلط ہے، وہ آپ کی نہیں سنتے، ان کی سنتے ہیں۔ آواز دے کے دیکھ لے، یہ جس چیز میں گھسے ہوئے ہیں نا دشمن مسلط ہے، آپ پہ بھی میرے پہ بھی۔ یہ جس قدر گندگی ہے اس میں، اللہ کی قسم میں مسجد کے اندر کبھی دیکھتا تھا بزرگ سگریٹ کی ڈبیا نہیں لاتے تھے، آپ بھی مجبور ہیں، میں بھی میں نہیں بھی چاہتا، میں قرآن مجید کھول کے بیٹھا پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر بھی گندگی ٹپک رہی ہے، میں بیت اللہ کے اندر بھی بیٹھا ہوں، میرے اوپر دشمن کا آلہ مسلط ہے، میں اس کا آلہ بن کے اور میری اولاد آلہ بن کے جو کچھ کر رہی ہے سارا کچھ ہے۔ کیا آپ جملے نہیں سن رہے؟ بچے ڈنکیاں لگا کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سزا ہے ہماری، ہمارے سامنے ہی نہیں مرتے، باہر مر جائیں گے، باہر کر لیں گے، یہاں کچھ نہیں کرنا۔ اور پانچواں جرم، پانچویں سزا، جو قومیں جہاں کی حکومتیں، جہاں کی عدالتیں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں، ان میں اللہ اپنوں میں دشمن پیدا کر دیتے ہیں۔ الا جعل اللہ بأسهم بینہم۔ آپ چیک کر لیں، آج بھی جو صورتحال ہے، کیا یہ صورتحال ہمارے ساتھ سالہ سال سے نہیں چلی آ رہی؟ ہم نے کچھ سبق سیکھا، کسی نتیجے پہ پہنچے؟ کوئی لوگ بڑے سر جوڑ کے بیٹھے کہ جو بار بار ہو رہا ہے یار نہیں ریپیٹ ہونا چاہیے؟ ہماری تو آنکھ میں مچھر گرے تو اگلی دفعہ ہم اینک لگا لیتے ہیں، چشمہ لگا لیتے ہیں کہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، بائک چلاتے ہوئے میری آنکھ میں مچھر نہ پڑے۔ ایک مچھر ہے، جانیں جا رہی ہیں، موتیں ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وجہ کیا وجہ ہے؟ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ فرقے لڑ رہے ہیں، گروہ لڑ رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں لڑ رہے ہیں، جنگ و جدال ہے، آپس کے اندر باہمی خانہ جنگی ہے، جب جس کا دل کرتا ہے اٹھ کر کے ہمیں لڑانا شروع کر دیتا ہے، لڑ گیا چیدہ تمیدہ، اور ہم یہی دیکھتے رہیں کہ بیرونی طاقتیں لڑاتی ہیں۔ کچھ ہمیں سوچنا ہوگا، سکے بھائیوں کو بھی، اگر زمین باعث ہے لڑائی کی تو کل مغرب کے بعد ایک جگہ درس تھا تو ایک ساتھی آئے، صلہ رحمی موضوع تھا ہمارا، کہنے لگا جی میں 4 دفعہ حقتے ہو کے بھی وڈے بھائی کو جا کے معافی منگی ہے، ٹر کے گیا، چل یار میری غلطی سے پھر بھی غیراں نو لے کے آن کے تو مینوں مارن تے تلیا ہے، اب کیا کروں؟ یہ خون اپنا نہیں تھا، یہ سفید کیوں ہوا ہے؟ زمین بڑے بھائی نے ساتھ لے جانی ہے، بابا جی جیب میں ڈال کے لے جائیں گے، قبر میں لے جائیں گے، یہی رہ جانی ہے۔ چلا بھائی نے بھی جانا ہے، مرد دونوں نے جانا ہے۔ یہ جو جھگڑا ہے نا تیری ہے تے او میری ہے، او تیری ہے تے آ میری ہے، زمین ہے کیا تسی دوویں ہی وچ ہنیرے جے، نہ میں تیری ہاں نہ میں اے دی ہاں نہ او دی ہاں، تسی دوویں ہی بندے میرے جے۔ ایک سٹیپ ہے، آج میری پہ لڑ رہے ہو، کل جب میں نے نگلانا تو پھر کوئی آ کر کے تمہاری اس ڈھیری پہ کھڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو گزارش، ان 5 جرائم میں کہیں آپ یا میں مبتلا ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے اتنی آگ تو بجھائیں جتنی ہم بجھا سکتے ہیں۔ دوسرے 5 بڑے گناہ جو قوم میں پائے جا رہے ہیں، ان کا تعلق عقیدے سے بھی ہے، اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے۔ ان میں پہلا جرم ہے شرک۔ اس شرک کو لوگ مان ہی نہیں رہے، لوگ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اور اس میں کردار ہے ہمارے پڑھے لکھے ان علماء کا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بڑے بول بھی نہیں بولنا چاہتا۔ میرے کلاس فیلوز ہیں، ایک طرف پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، پولیس میں ہے، تو بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار جب تھوڑا پڑھے ہوئے تھے نا، اتنا شعور نہیں تھا تو ہم بڑی ادھر ادھر کی کر لیتے تھے، تب تنخواہ بھی اتنی نہیں اچھی ہوتی، اب پیکیج اچھا ہے، کچھ پڑھے لکھے ہیں تو کچھ غلط کرنے سے کم از کم مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بڑی بات ہے کہ آپ کو اندر، کہتا جی بس وہ ضمیر جاگ گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، نہیں من کرتا۔ کتنے دوست ہیں جنہوں نے ریزائن کر دیا اس شعبے سے صرف اس لیے کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں کچھ غلط ہے،
تو سارے ریزائن کر کے تو نہیں بات ہوگی، سسٹم تو چلانا ہے، نظام تو چلانا ہے، تو خرابی کو ختم کریں۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں رکھی ہیں نا، حقیقت کو، جرم کو بندہ مان لے تو کم از کم جرم تسلیم کر لینا بھی ایک بڑا پن ہے۔ اہل علم بیٹھے ہیں ممبروں پہ اور قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت شرک نہیں کرے گی، غلط، 100% غلط ترجمہ کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، آپ نے کہا مجھے اپنی امت پہ شرک کا اتنا ڈر نہیں جتنا مالداری اور دنیا داری میں کھو جانے کا ڈر ہے۔ یعنی یہ تقابل ہے، شرک موجود ہے، پایا جا رہا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ممکن ہے 100 آدمیوں میں سے 10 آدمی چلے 90 کر لیں، 90 آدمی شرک نہ کرتے ہوں، 10 کرتے ہوں، لیکن 100 کے دل میں دنیا داری کہیں ہوگی، کیونکہ جینا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ کمانا ہے، کچھ کھانا ہے، تو اس چیز کو غلط پیش کیا۔ اگر رب کے ساتھ کسی جگہ بھی معمولی سا بھی شرک ہو گیا اور توبہ کی یہ موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ظالم انسان کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس مشرک کے لیے جہنم ہے، آگ میں جلنا ہے، اور روئے زمین پہ کوئی ایسی ہستی نہیں جو ان کی مددگار بن کے ان کو وہاں سے نکلوا سکے۔ یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں، دست بستہ عرض کرتا ہوں، مسلک نہ دیکھا کریں، ہر بندے کے لیے توحید ضروری ہے، مسٹ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ اس پہ اپنی ذات کو کم از کم دیکھ کے قبر کا حساب لگا لیں، اللہ نہ کرے وہ کوئلوں کی بن جائے اور وہ کن کہنے پہ قادر ہے، وہ جسم کے اندر آگ لگا دیتا ہے، وہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، ایسی الرجی ہوتی ہے، انسان جلنے لگتا ہے، کیا کچھ نہیں ہو جاتا، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کیجیے گا۔ اور دوسرا جرم جو دنیا بہت زیادہ کر رہی ہے وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کفر کا نتیجہ ہے نا، اس میں یاد رکھیے گا جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے ٹھیک، اگر نہیں وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کفر کرنے والے کو میں دنیا میں دے دوں گا جو اس کا فائدہ ہے، ثُمَّ اسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، دنیا میں جتنی مرضی عالی شان کوٹھیاں بنگلے بلے ہوں، لیکن جو قیامت والا ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے۔ اگر آپ کے میرے دائیں بائیں کوئی ایسا دوست ہے، ویسے تو دنیا بھری پڑی 8 ارب میں 6 ارب لوگ ہی ہیں، تو کم از کم اس تک اپروچ کیا کریں، ملا کریں، اس کو ٹچ کریں، اسے تھوڑا محبت اظہار بتائیں کہ یار اگر دنیا میں تیرے گھر کے اے سی صرف اتار لیے جائیں گرمیوں میں اور سردیوں میں چھت اتار دی جائے کیا بنے گا؟ یہ چینج ہو رہا ہے سارا، ان قریب آپ قبرستان جا رہے ہیں، موت سر پہ منڈلا رہی ہے، تو کچھ فکر کر لیں۔ اور تیسری چیز نفاق، یہ جرم کثرت کے ساتھ کفار میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں جی کافر بڑے سچے ہیں، نہیں، یہ میرا الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ جتنا جھوٹ دنیا میں کافر بولتا ہے شاید ابھی مسلمان کو اتنا نصیب نہیں ہوا، ہمیں اتنے گر نہیں آتے۔ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کر کے مشہوریاں دے کے کتنا خوشنما بنا کر کے، صرف اگر سافٹ ڈرنک دیکھ لیں جو ہمارے بچوں کے وجود میں زہر بنا کے ہم سے ہماری لسی چھینی گئی، جو آرگینک تھی، جینون تھی، طاقت تھی، پاور تھی، زندگی تھی، حیات تھی، ماں کے ممتا کے لگے ہوئے ہاتھ تھے، ہم سے وہ جینون دودھ چھین کے جو کچھ اس کی جگہ پہ پاؤڈر اور وائٹنر دیے گئے ہیں، اگر میں ذکر شروع کر دوں تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ کفر کے بڑے جھوٹ ہیں معذرت کے ساتھ، لیکن مسلمان کے 4 عمل اسے منافق بنا دیتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بات کرے، جھوٹ بولے، لڑے، گالی دے، لڑے تو گالی دے، اور یہ ہم میں پایا جا رہا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ کی مخالفت، اور امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر جائے۔ سب سے بڑی امانت اللہ نے زندگی کی امانت دی ہے، اسے توحید کے ساتھ مزین کر کے آنا، میرا بندہ بن کے آنا۔ آپ کو مجھے کسی نے کام پہ بھیجا ہو کہ آپ یہ کام کر کے آئیں، آپ نے واپس آنا ہے، آپ کو یہ انعام ملے گا، نہ آئے تو یہ سزا ملے گی۔ اب وہ کام کر کے ہم بھول گئے، یہاں تو آئے تھے بندگی کے لیے، زندگی برائے بندگی، اور اگر بے بندگی ہے تو شرمندگی، بھول گئے اس امانت کو۔
چاروں جرم پائے جا رہے ہیں، اور فرمایا یہ منافق، اور منافق کے لیے کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہاں بھی اللہ نے یہی کہا ہے، انہیں جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا، سب سے نچلے حصے میں، یعنی کہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن منافق کو سب سے نیچے رکھا جائے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کوئی ان کو وہاں نکالنے والا، بھائی بہن، رشتہ دار، عزیز، اقارب، پیر، فقیر، ولی، بزرگ، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی ہم نے یہ اجازت نہیں دی کہ وہ ان کی سفارش کرے یا شفاعت کرے۔ 3 جرموں کے بعد چوتھا جرم ہم میں کثرت سے پایا جا رہا ہے، نبی کو نام کی حد تک پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جو محبوب کے نام پہ درود نہ پڑھتا ہو، نظر نہ جھکا لیتا ہو، ادب کے ساتھ اس کے وجود میں کپ کپی نہ طاری ہو جاتی ہو، احترام باکمال، اظہار لاجواب، زبان سے جملے، پوری رات نعت پڑھتے دنیا جھومتی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہی چچا ابو لہب والی کیفیت ہوتی ہے۔ سنت کے اوپر کتنے لوگوں کی انگلیاں کاٹی گئی، یہ نبی کی سنت ہے، آپ اور میں اپنی مرضی سے نہیں ہلاتے۔ متشدد لوگوں نے فرقہ پرستی میں آ کے اپنے ہوم میڈ لوکل ڈومیسٹک کسی مفتی یا امام کے فتوے پہ میرے پیغمبر، یہ اس انسان کی انگلی نہیں کاٹی، آپ نے پیغمبر کی سنت کا گلا کاٹا ہے۔ اگر نہیں یقین آ رہا تو آپ چیک کریں، صرف نماز کو لے لیں کتنی اس میں سنتیں کٹ گئیں، روزے کو لے لیں، حج کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، عملی زندگی کو لے لیں، نافرمانی پہ نافرمانی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ دنیا میں منہ مہار کر دیں گے، شتر بے مہار کر دیں گے، میرا من میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری دکان میری مرضی، میرا کاروبار میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، اپنی مرضیاں کرتا یہ زندہ رہے گا اور مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس ظالم انسان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ یہ سزا سنائی گئی ہے، جرم بتایا گیا ہے، آپ میں اور میرے اندر بے شمار جگہوں پہ ہے۔ اگر میں اس کی تفصیلات لے کے آؤں تو آپ کو یوں لگے گا کہ آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں، میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں۔ اور 5ویں سزا، اللہ نے اسوہ حسنہ مانگا تھا، ہم بدعت حسنہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو آرڈر دیا گیا ہو کہ آپ نے ہمیں فلاں پرزہ اتنا بنا کے دینا ہے اور وہ بنا ہوا سونے کا ہو، آپ کلر گولڈن کر دیں اور نیچے پیتل لگائیں، تانبا لگائیں، ایلومینیم لگائیں، کچھ اور لگا دیں، لوہا لگا دیں، سچی بتائیے آپ ریٹ دیں گے یا الٹا کیس کریں گے کہ اس نے میرا وقت، میرے معاملات، میرا سیٹ اپ، میرا سرمایہ ضائع کیا ہے؟ اللہ نے آپ سے اور مجھ سے بغیر کسی مسلک کا نام لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، یہ جو کم کا صیغہ ہے نا، روح کائنات کے ہر فرد کو، عورت مرد کو، بچے جوان بوڑھے کو اپنے اندر لیے ہوئے، یہ وہ کوزہ ہے جس میں کل کائنات کا سمندر بند کر دیا گیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، تمہارے لیے، فی رسول اللہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، زندگی، سنت، اسوۃ حسنہ، بہترین آئیڈیل نقشہ اور نمونہ اس کے مطابق تیار ہو کے زندگی بنا کے اعمال کی بلڈنگ کھڑی کر کے آئی ہے۔ ہم پھنس گئے بدعت حسنہ میں، قسمیں اٹھا کے ممبر و محراب پہ 80% ماشاءاللہ علماء حضرات لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں، او بھائی دین میں بدعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بری ہوتی ہے، ایک اچھی ہوتی ہے۔ آپ کی بات مان لی، ایک بری ایک اچھی ہے۔ اچھی ہو بھی تو اللہ نے ڈیمانڈ نہیں کی، اللہ نے آپ سے نہیں مانگی۔ اور جس کی سنت کے مد مقابل لا کر کے اس کو آپ بدعت منا رہے ہیں، ہر خطبے میں میرے محبوب نے، عید الفطر کا خطبہ، عید الاضحیٰ کا خطبہ، ہر جمعے کا خطبہ، حج کا خطبہ، کوئی ضرورت حتیٰ کہ نکاح کا خطبہ، آپ نے وہاں بھی یہ بات کہی، شر الامور محدثاتها، دنیا میں سب سے بدنما، گندے، گھٹیا، شریر ترین معاملات وہ ہیں جو دین میں نئے گھڑ لیے گئے۔ وَكُلَّ شر الامور محدثاتها وَكُلَّ محدثۃ بدعہ، جو بدعت ہے
گھڑی ہوئی چیز بدعت ہے، میں نہیں کہہ رہا، محبوب نے کہا۔ اب یہ مثالیں دے دے کہ یہ نیا ہے یہ نیا ہے، وہ دنیا داری کی چیزیں، دنیا میں جدت لاؤ، جتنی لاؤ، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ دین کے اندر اصل ہے کل بدعت ضلالہ، اور بدعت گمراہی ہے، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت جہنم میں ہے، بدعتی بھی اور بدعت بھی۔ مگر ہم نے لوگوں کی قسموں پہ اعتبار کر لیا ہے۔ ہمیں کوئی کہہ دینا استاد جی کاپر دی تار نہیں ٹھیک، مہنگی پیندی ہے، تسی سلور پا لو، اسی کہی دی نہیں مہنگی ہے، پھر کیا ہوا، وہی ڈال کہہ کے اصل جینون پرزے مانگتے ہیں، نہیں نہیں ویٹ کر لیتے ہیں، جاپان سے آئے، جرمنی سے آئے، فلاں جگہ سے آئے، آن لائن منگوا لیتے ہیں۔ لوگوں کی بات تو میں نے، دین کے اندر جو جیسے لگا ہے جھرلو پھیر رہا ہے اور ہم پھیرے جا رہے ہیں۔ فرمایا یہ بدعت جہنم میں ہے، اور آخری چیز نماز، جتنی غفلت اس میں ہے کلمہ پڑھنے والوں کے ہاں شاید کسی چیز میں ہو، اس کا دنیا میں سزا یہ ہے کہ اللہ اپنے در سے دور کر دیتا ہے، اور آخرت کی سزا یہ ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمانوں کے محلے گلی میں مسجد کے پڑوسی ہونے کے باوجود جہنم میں کیوں آئے ہو؟ ایک جو مین جواب ہوگا، پہلا جرم گنے گے، کہیں گے ہم با جماعت نماز نہیں پڑھتے تھے، کلیاں تو میں کئی جگہ پڑھ لینا، با جماعت نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، جہاں نمازی ہوتے تھے وہاں ہم نہیں ہوتے تھے، جہاں جماعت ہوتی تھی ہم وہاں نہیں ہوتے تھے۔ بڑے میرے پاس عذر ہیں، دکان میں پڑھ لیتا ہوں، میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، میں بیٹھک میں پڑھ لیتا ہوں، میں اپنی چھت پہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ نبینہ ہو کے بیچارہ آیا اور کہنے لگا، ابن ام مکتوم مؤذن تھا مسجد نبوی کا، اس کو تو اسپیشل پروٹوکول مل سکتا تھا، واقفیت تھی، جب آپ جاتے تھے تو اسے پیچھے اس ہستی کو جو ہے وہ امام بنا کے جاتے تھے، نائب بنا کے جاتے تھے، خلیفہ بنا کے جاتے تھے۔ مگر آج کیا کہا حضور لانے والا بھی کوئی نہیں، راستے بھی اونچ نیچ ہے، مدینے کے بچھو بڑے ظالم قسم کے، گھر بھی دور ہے، تو گھر پڑھ لیا کروں، کہا پڑھ لیا کر۔ خوش خوش سے اٹھ کے گیا ہوگا تو واپس بلایا، کہا بات سنو، اتسمع النداء، تیرے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ حالانکہ سپیکر تو نہیں تھا، اذان کی آواز جاتی ہے؟ کہا جی۔ کہا فلا اذن، میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، فیصلہ واپس لیتا ہوں، نبینہ بھی ہے تو مسجد آنا پڑے گا، نہیں کوئی لانے والا آنا پڑے گا۔ کام ہوتا ہے نا تو فیصل نبینہ سینٹر سے میں بڑے سارے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، بیچارے سڑک کراس کرانے والا کوئی نہیں ہوتا، کتنی کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں، دھکے کھاتے، گرتے، اٹھتے بیٹھتے، 8 بازاروں تلک آخر پہنچ جاتے ہیں، مگر آنکھیں ہو کے، جسم ہو کے، طاقت ہو کے قریب کی مسجد نہیں ہم وہاں تک جانے کی ہمت ہوتی۔ اس کا انجام جو ہے، اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو آج کے 11 جرم گنے گئے ہیں ہمارے اندر وافر مقدار میں ہیں، بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ غفلت میں کہیں آپ بھولے نہ رہ جائیں، بھولا ہوا سبق مومنوں کو یاد دلایا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا، نرمی کا، ماننے کا اور ان جرائم کو ترک کرنے کا، اور اللہ ہمیں ان سزاؤں سے بچانے کا فیصلہ فرما دیں، توفیق دے دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ احباب گرامی، آج کی ملاقات میں ہم نے 11 بڑے جرائم جن کی دنیاوی اور اخروی سزائیں ہیں اور وہ ہم بھگت رہے ہیں۔ پہلا زنا تھا اور اس کی سزا قوم کے پیٹ معدے جکڑے جانا، نئی سے نئی بیماریوں اور آفاتوں میں مبتلا کر دیا جانا۔ دوسرا جرم ناپ تول میں کمی، کسی کے عزت احترام سٹیٹس میں کمی۔
معزز کو ذلیل کرنا اور بدعتی ذلت والے کو عزت دینا، یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں میں ذکر کیا ہے۔ اللہ قحط سالیاں ڈال دیتے ہیں، ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں، اور بجٹ جو ہے وہ امبیلنس کر دیتے ہیں۔ تیسرا جرم، اللہ نے مال دیا ہو، بندہ زکوٰۃ روک لے تو اللہ ایسی قوموں کو مختلف سزاؤں عذابوں سے، اور بالخصوص پانی روکتے ہیں تو خشک سالی بنا دیتے ہیں، دیتے ہیں تو سیلاب بنا دیتے ہیں۔ اور چوتھا جرم، جو قوم اللہ سے کیے وعدے توڑ دیتی ہے، اللہ ان پہ دشمن مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ ہم واضح دیکھ رہے ہیں۔ اور پانچواں جرم جو ہم نے پڑھا کہ جہاں کی عدالتیں عدل نہ کریں اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ کریں، وہاں آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن بنا دیے جاتے ہیں، خانہ جنگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دنیا کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ شرک پڑھا، کفر پڑھا اور نفاق۔ ان تینوں کی سزا اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ اور اسی طرح یہ 8 جرائم کے بعد جو ہم نے 9واں جرم پڑھا ہے وہ پیغمبر کی بغاوت، نافرمانی، اس کی سزا اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ دنیا میں منہ مہار، شتر بے مہار، من کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا، روک ٹوک کے بغیر چلنے والا۔ اور 10ویں نمبر پہ جو جرم پڑا ہے وہ پیغمبر کی طریقت کو، شریعت کو، سنت کو چھوڑ کے من مرضی سے بنائی گئی چیزیں اور ان میں حسن جمال ڈال کے بدعت حسنہ کو پروموٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بدعت حسین ہو بھی تو نہیں مانگی، اسوہ حسنہ مانگا ہے، اسے پروموٹ کیا جائے، اسے آگے پیش کیا جائے، اور اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ اور آخری جو ہم نے جرم پڑا ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ مسجد سے دور ہو، نماز جماعت سے دور ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بھی جتنا مرضی اچھا ہو، ویل للمصلین، اگر نماز معیار کے مطابق نہیں تو یہ بھی جہنم کی وادی ویل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 11 بڑے جرائم میں جن میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں انفرادی طور پہ بھی بچائے، من حیث القوم بھی بچائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے۔ اللہ میرے وطن کے اندرون اور بیرون جہاں جہاں بھی بد امنی اور جو کیفیت پیدا ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ہم اللہ دعا کر سکتے ہیں، مدد کرنا تیرا کام ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہمیں مل رہی ہیں، اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی روک اور ہماری پیشانیوں سے پکڑ کے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف لے آ۔ یقیناً ہم خود مڑنے کے قابل نہیں، اللہ سیلابوں عذابوں سے بھی گھیر کے تو نے دیکھا، لیکن شاید قوم سمجھ نہ پائی۔ الہ العالمین امت محمدیہ کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔